اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرسلے داره، ایک مرسلہ روایت ہے ہمارے پاس بدھ کے دن کے سلسلے میں کہ یہ ایک مستمرن یعنی دائمی طور پر یوم نحس ہے، لیکن یہ روایت مرسلہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ روایت میں لا تعاد الایام، تواد الایام، البتہ یہ تفسیر ہوئے ہیں یہاں پر ایام سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وإلا خلاصہ یہ ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور اپنے کام کو انجام دو. فقط ایک مرسلہ روایت ہے، وہ بھی معلوم نہیں کتنی صحیح ہے، بدھ کے سلسلے والی. ہاں قرآن میں ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ایام نحسات یعنی عذاب الہی، عذاب جو ہے ان پرانی امتوں پہ یوم نحس میں آیا، کیونکہ اس دن عذاب آیا تھا. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر کے احترام میں عذاب عمومی کو آسمان سے نازل کرنا ختم کر دیا ہے اور نہ کیا ہے. پھر نحس ان روایات کے علاوہ، اس مرسلہ روایت کے علاوہ نحس نہیں ہے ہمارے. قرآن نے صرف اتنا ہی کہا ہے ایام نحسات. نسبت ضرور دی ہے، لیکن وسعت ہے، چونکہ وسعت ہے، سبب کو بھی کبھی کبھی نسبت دی جاتی ہے، مسبب کو بھی کبھی کبھی نسبت دی جاتی ہے، لہذا دونوں صحیح ہیں. خداوند عالم نے قرآن میں مرنے کے سلسلے میں اپنی طرف بھی نسبت دی ہے، رسولنا یعنی اپنے فرشتوں کی طرف بھی نسبت دی ہے موت کے سلسلے میں. اپنے پیسے کے لیے، جو خاتون کا اپنا پیسہ ہے، نہ اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایک روایت ہے کہ اس سے ایک روایت ہے کہ اس میں بھی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن اس پہ اجماع اگر نہیں بھی ہے تو مشہور نے مخالفت کی ہے. مشہور نے اعراض کیا اس روایت سے، کہ جو کہتی ہے کہ زوجہ کو اپنے مال میں بھی تصرف کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ اخلاقی مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، لہٰذا ایک دوسرے سے پوچھ کے کریں کاموں کو، وَإِلَّا اپنے مال میں وہ آزاد ہے، مختار ہے. قائد فراغ وضو میں یقیناً آتا ہے، یعنی اگر وضو کے بعد بعض کے اعمال کو یا بعض عضو کو دھونے کے سلسلے میں شک کیا تو قائد فراغ ہے. لیکن وضو میں ایک دلیل خاص کہ قائد تجاوز نہیں آتا، یعنی اگر ہاتھ کو دھو رہا ہے، اب اس نے شک کیا کہ اس نے چہرہ دھویا تھا یا نہیں، تو اسے واپس لوٹنا پڑے. غسل میں بھی اس طرح اختلاف ہے کہ وہاں قائد تجاوز یعنی عبور کر جانے کا قانون جاری ہے یا نہیں. اور چونکہ وضو خصوصیت نہیں رکھتا، لہذا غسل میں بھی یہی ہو. لیکن تیمم میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کہا ہو. لیکن وضو میں ظاہراً قائد تجاوز جاری نہیں ہوتا، اجماع نہ بھی ہو تب بھی اکثر کا یہی نظریہ. ورنہ خود قائد تجاوز ہر جگہ جاری ہے، مگر یہ کہ آ کے کہیں روایت خاص نے آ کے منع کیا، جیسے وضو میں ہے یا طواف میں ہے. سلام علیکم.
بعد از موت. ولی الذین یموتون وهم کفار. آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل. بله، یعنی خدا یعنی خداوند عالم وعدہ نہیں کر رہا ہے کہ قبول کر لے گا مرنے کے بعد کی توبہ، لیکن امکان ہے، کیونکہ یہ وعید ہے، وعید ہے، اور ممکن ہے وعید کو پلٹ دے۔ بلا شک یقیناً توبہ کرنا بہتر ہے، موت سے پہلے توبہ کرنا بہتر ہے۔ قبل از موت اگر موت توبہ کر لے کہ خدا نے وعدہ کیا معاف کر دے گا، خدا همین آیه قرآن میگه اگر مرگ و دید دیگه توبه قبول نیست. آیت قرآن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر موت کو دیکھ لے سامنے تو توبہ قبول ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ وعید ہے، وعید کو کے خلاف عمل کر سکتا ہے خدا، وعدے کے خلاف عمل نہیں کر سکتا، وعید ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابری پہ ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، دونوں مثبت بھی ہیں، دونوں روایتیں جب مثبت ہیں تو ایک دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے، دونوں حجت ہیں، دوسری جگہ پہ جہاں پہ مثبت روایتیں ہوں۔ اصل یہ ہے، یہ جو لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں معلوم نہیں کتنا صحیح ہے، شاید غلط کہہ رہے ہوں، لیکن سورہ جن بہرحال دلالت کرتا ہے کہ جن ایک موجود ہے جیسے انسان، اس کے اندر بھی کافر ہیں، مومن ہیں، لیکن انسان آزاد ہے۔ اب انسان کا اختیار جن کے ہاتھ میں، یہ معلوم نہیں ہے، اس پہ جو لوگ یہ بہت سی چیزیں تخیلی باتیں ہیں، یہ قوت انسان کے خیال جسے کہتے ہیں ہم، ایک عام انسان آدھی رات میں جا سکتا ہے، وہ قبرستان کیوں نہیں جا سکتا؟ مردہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ قوہ خیال انسان کا ہے جو اس کو ڈراتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی آدھی رات کو قبرستان جائے، خیال کرتا ہے اس نے کچھ دیکھا، خیال کرتا ہے اس نے کچھ سنا، اکثر اس میں خیال ہے، کچھ جگہ پہ ہم معلوم ہو جاتا ہے کہ خیالی چیزیں ہیں۔ جیسے مثلا انسان رات میں کہیں جا رہا ہے، سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے، اس پہ دور سے ایک گاڑی آ رہی ہے، اس کو دو چراغ دے کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کار آ رہی ہے سامنے سے، یا دور سے، ورنہ بہت دور سے شاید ایک ہی لائٹ دیکھے، تو یہ خیالی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب روڈ کے اوپر لائٹیں لائن سے لگی تو دور سے لگتا ہے کہ یہ سب ایک ڈوری میں جڑی ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے،
تو بہت سی چیزیں اکثریت یہ اس طرح کی چیزیں خیالی ہوتی، ذہن طے کرتا ہے، ان کو تخیل ہوتا ہے. بله 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 باید اطلاق دیکھیے پانی ہونے کا جو اطلاق ہے رسالہ عملیہ میں آپ دیکھیں پانی ہونا چاہیے، نہ کہیں کہ خربوزے کا پانی یا تربوز کا پانی. چائے مثلا اس کے اندر اتنا پانی ڈال دیا جائے کہ اتنا کم رنگ ہو جائے کہ اس کو کہیں کہ پانی ہے، یہ چائے نہیں ہے، تو اب اس سے وضو ہو سکتا ہے. اطلاق یعنی اس پر نسبت بغیر کسی اضافے کے پانی کہا جائے، نہ کہیں چائے کا پانی، نہ کہیں شکر کا پانی، نہ کہیں نمک کا پانی، بغیر اضافت کے بغیر کسی نسبت کے مطلقاً اسے اگر پانی کہا جائے اس سے وضو ہو سکتا ہے. یعنی اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، یہ جاہل تھا انسان. اس کی نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں جسے حکم نہیں معلوم. ہاں اگر مقصر تھا یعنی حکم جان سکتا تھا لیکن اس نے نہیں جانا تو اسے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مطلقاً جاہل جس کو حکم نہ، اب تک کچھ جگہ پر فقہاء نے یہاں پر خصوصاً جاہل اور مقصر کے سلسلے میں یہاں پر فرق نہیں کیا. یعنی حتیٰ اگر وہ مقصر تھا نماز مسئلہ نہ جاننے کے سلسلے میں تب بھی اس کی نمازیں باطل نہیں ہیں. دیکھیں نماز اول سے لے کر آخر یا دعا ہے تو اللہ سے طلب کرنا، یا قرآن کی تلاوت ہے، یا اللہ کا ذکر سبحان اللہ والحمدللہ، ان تین کے علاوہ کچھ اور جائز نہیں ہے نماز میں. خطاب غیر خدا کو جائز نہیں ہے نماز میں. فقط ایک استثناء ہے السلام یا ایھا النبی، یہ استثناء ہے خطاب غیر اللہ سے، لیکن دلیل ہمارے پاس ہے کہ یہ پڑھ سکتا ہے انسان. جہاں الہی عظم البلا والی دعا جہاں تک خدا سے طلب کر رہا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے نماز میں. جہاں پہنچ گیا خطاب بدل جاتا ہے غیر خدا کے طرف بدل جاتا ہے اس دعا کے آخر میں، وہاں سے نماز میں پڑھنا صحیح نہیں ہے اس دعا کا. جس جگہ پر غیر خدا کو خطاب کر رہے وہ نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے اس دعا کے. كلما ذكرت الله والرسول يعني بالدعاء مو خطاب للرسول، یعنی دعا نہ کہ خود آپ رسول کو کیا جائے، یعنی دعا کر سکتا ہے رسول کے لیے نہ کہ خطاب کرے رسول کو نماز میں. یہ مستثنیٰ ہے السلام علیکم ایھا النبی، یہ میں نے بیان کیا بھی، یہ استثناء ہے پوری نماز میں. یہ ایک استثناء چیز ہے جس پہ غیر خدا کو خطاب کیا جائے. ورنہ ان الصلاۃ والرکوع والسجود لا تکون الا لک، تمام نماز اللہ کے لیے. ایک چیز استثناء السلام علیکم ایھا النبی. میدونم السلام علیکم لہذا نماز خارج میشه آدم. السلام علیکم میں تو بالکل خارج ہو جائے گا انسان، نماز بھی نہیں ہے، لہذا وہ مخرج ہے نماز. میدونم با علیکم داره خارج میشه. بله علیکم کے ساتھ خارج ہو رہا ہے، اون گیری نداره. بله السلام علیکم وہاں مسئلہ نہیں. بین فقها اینه
مخرج از نماز السلام علینا یہ مخرج ہے نماز سے، وہ خطاب نہیں. السلام علیکم السلام علینا بھی خطاب نہیں ہے. السلام علیکہ یا ایھا النبی خطاب ہے، کسی نہیں. خطاب نہیں ہے السلام علینا. سلام بر ما به کی داره سلام بر ما، یہ تم پر ہم پر سلام، یہ خطاب نہیں ہے. اگه باید بگه السلام علینا، ببینید با کی داره صحبت میکنه، میگه السلام علینا با یہ خودش کس سے کہہ رہا ہے السلام علینا؟ کس اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے. سلام بر ما قرار بده، کہہ رہا ہے خدا ہم پر سلامتی قرار دے. المشهور بین الفقهاء مشہور فقہا کے درمیان السلام علینا مخرج یا السلام علینا یا السلام علیکم میں سے کوئی ایک جملہ جو ہے وہ مخرج ہے نماز سے، یعنی نماز سے باہر آ جاتا ہے انسان. غیر مخرج من الصلاة. اگر ہم اس کو مان بھی لے کہ السلام علینا غیر مخرج ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا کا جملہ ہے، خطاب کا جملہ نہیں ہے. شلون؟ هو قال اريد ان امر بالمعروف وانهى خود امام حسین نے فرماتے ہیں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، یزید منکر، یعنی لوگوں کو بتایا ہے کہ یزید منکر ہے، وہ اور امام حسین معروف ہے، یہ معروف ہے، یعنی یہ اچھائی ہیں وہ. اور میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا هذا هدف كان بس ما وفق ہوں. یہی ہدف ہے. الله عليه. اما تمت الحجة على الذين بلغهم، ٹھیک ہے کہ امام شہید کر دیے گئے، لیکن حجت تمام ہوگی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اتمام حجت ہو گئی. الحقیقی احیانا ہدف حقیقی کبھی 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 اس امر کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کبھی اتمام حجت ہوتا ہے. الهدف يعملون الله يجري ما يعملون المنافقين، اما هذا اتمام حجه يكون بالي. اور رسول اللہ جانتے تھے منافق ہماری باتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی اتمام حجت کیا، بیان کر دیا چیزوں. الوقوف على حسب ما يقف. دیکھیے وقوف وہ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں جیسے وقف کر رہا ہے ویسے وہ طے کرے. جیسے وقف کو بیچنا جائز نہیں ہے، جیسے وقف کیا گیا ویسے ہی رکھا جائے گا اسے. ہاں مگر یہ کوئی استثناء، اگر وہ استثناء معارض پیش آ جائے تو بدلا جا سکتا ہے یا بیچا جا سکتا ہے. اگر یہ استثناء نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے وقف کو ختم کرنا یا بیچنا. علیکم السلام. بله همش اعجازه. معصومین یہ سب اعجاز ہے، معصوم سب کے پاس اعجاز ہے. نه نه اونم یکیشه. یہ بھی ایک اس کی مثال ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اعجاز چند قسمه. اعجاز کی کئی قسمیں ہیں. قسمش برای
کئی قسم کے اعجاز ہیں. اثبات حق ہے، ایک قسم برای کبھی کبھی اس حق کو ثابت کرنے کے لیے، مقام کبھی معصوم ہے، مقام کو بیان کرنے کے لیے، معصوم کی عظمت کو بیان کرنے کی، سب اعجاز ہے. جو بھی معصوم سے حضرت امیر صلوات اللہ انجام دے، علیہ اولی کے حتیٰ امیر المومنین نے اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں مسجد الحرام خانہ سے بیرون آوردن، کعبے سے جب لے کے آئے باہر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر کے پاس لے کر آئے، 3 دن کی عمر تھی آپ، اس دن آپ نے قرآن پڑھا. یہ اعجاز ہے. تو یه دونه از کلمات معصومین پیدا نمی کنید. این کلمه جز ادب جدیده. یہ ادب جدید میں آیا ہے جملہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. ارحاس، آماده شدن، آماده کردن، آمادہ ہونے کے لیے معنی میں ہے. یہ جدید لغت میں استعمال ہے. نہج البلاغہ میں، قرآن میں، صحیفہ سجادیہ میں، دعاؤں میں، زیارتوں میں، کہیں پہ ارحاس نام کا کوئی لفظ ہمارے ائمہ نے استعمال نہیں کیا. یہ عربی ادب کے جدید جملوں میں سے. بله اوناش که معتبره چه اشکال داره؟ خب میدونم، نه نه چون سند معتبر نداره. کیونکہ سند معتبر نہیں، لحاظ جائز نہیں ہے. اونایش که سند آپ ان کو دیکھیں داره که جو سند معتبر ہے، که بعضیاشو بہت تفصیلی سلام ہیں. صاحب عروہ نے بعض کو نقل بھی کیے. خطاب به غیر وہ خطاب نہیں ہے، خدا نیست، بلکه غیر السلام خدا کو علینا خطاب نہیں ہے. خطاب درش نی اصلا، السلام علینا میں خطاب نہیں، خطاب درش نیست. اس میں خطاب نہیں ہے. اس میں اگه گفت السلام علی جبرائیل میشه خطاب، میشه خطاب دیگه. یعنی با کی داره صحبت میکنه؟ یه وقت با خدا صحبت میکنه. ایک دفعہ ہے کہ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں، تو بر جبرائیل، خدا سلام مرا برسون به جبرائیل، صحبت با این دعا اسمش. اس کو اما اگر یہ دعا ہے. لیکن اگر خطاب آپ جب کسی غیر خدا کو کرے، جیسے خود پیغمبر کو خطاب کر کے کہیں، خود جبرائیل کو خطاب کر کے کہیں، خود معصومین کو خطاب کر کے، تو وہ نماز میں صحیح نہیں ہے. ورنہ خدا سے دعا کرے کوئی حرج نہیں. آره خب اونایش که خطاب درش هست. بله اگر اس کے اندر خطاب ہو تب مسئلہ ہے، ورنہ خطاب بغیر خطاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خب نه نه روایت هست، نہیں، ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے. هم هست روایت میں ہے که تمام سه تا سلام را رو به قبله کہ بگیر. تینوں سلام اینجوری قرب قبلے کی طرف پڑھو، سر کو ادھر ادھر نہ کرو. وقت که میدی صورت تو یمین و یسار نکن، روایت داره. دائیں اور بائیں چہرہ نہ موڑو، روایت میں. تعارضه کیونکہ دونوں روایتیں ایک ٹکرا رہی ہیں. ایک کہہ رہی ہے کہ 3 بار سلام کرو ادھر ادھر منہ کر، تو ہم اس کو ایک اور ہمارے پاس دلیل ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، وہی کہ روح قبلہ رکھو. تو ہم وہ لیں گے جو قوم کے مخالفت میں ہو، یعنی مخالفین میں جو عمل ہے وہ ہم نہیں کریں گے. میدونم باز سلام میگن 5 تا سلام میگه، 2 تا بعد 3 تا. میدونم 5 تا تو روایت داره، نه نیست همچین روایت. تو آپ روایت میں کہ 5 سلام نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے بعدش یه کہ 3 چهارم سلام دے اور اس کے بعد ایک چوتھا ادھر کہے اور چوتھا پانچواں دوسری طرف. ایسا کوئی روایت نہیں ہے. جو روایت میں ہے وہی 3 سلام جو ہیں نماز کے، ان کو دائیں و بائیں دینے کو. لیکن اس پہ چونکہ معارض ہے ہمارے پاس، اور معارض سے معمول ہے علماء کا، یعنی اس پہ عمل کیا علماء. اور دوسری دلیل ہمارے پاس جو ہے مخالف القوم کی ہے، جو دوسروں کا عمل ہے اس سے مخالفت ہمیں کرنی ہے. ولی همین
نه السلام علیکم چند تا روایت داره، یکی السلام علیکم کئی روایتوں میں ہے، اما روش سب ملائک کو سلام. معارض داره. یہ جو منہ ادھر ادھر کرنا ہے، صورت ادھر ادھر کرنی ہے، اس میں تعارض ہے، اس میں دوسرے. چون قوم اور پھر تعارض میں کیا ہے؟ خذ ما خالف القوم، یعنی چونکہ عامہ ادھر ادھر چہرہ کرتے ہیں لہٰذا ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور وہ روایت جس میں ہے کہ سیدھے قبلہ رخ کا ہو اس روایت کو قبول کریں گے. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وعترتي نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، جو اہل بیت سے آیا ہے، جو کچھ قرآن میں یہ معتبر، اور اس کے علاوہ کچھ معتبر نہیں ہے. سلام علیکم. اما به نتیجه نماز جمعه تشریع شده و پیغمبر و حضرت امیر مدینے میں نماز جمعہ ہوئی ہے، تصریح ہوئی ہے، یا پیغمبر نے بھی پڑھائی ہے، اور امیر المومنین نے اپنی حکومت کے زمانے میں نماز جمعہ پڑھی ہے، لیکن باقی ائمہ نے نماز جمعہ نہیں پڑھی ہے. نماز جمعه بود. ایشون میگن نماز جمعه. حالا تاریخش که یک مهم برای ما نیست. تاریخ کو اہم نہیں ہے، ہمارے لیے جو چیز اہم ہے حالا خلاصه تاریخش برای ما اثر نداره، ہمارے لیے تاریخ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. پیغمبر جس دن آئے تاریخ اس کی اہم ہے، لیکن امام معصوم مبسوط الید یعنی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے تو سب پر نماز جمعہ واجب ہے. اگر امام معصوم سامنے نہ ہو یعنی حاضر نہ ہو، یا ہو لیکن اس کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، جیسے امام زین العابدین، جیسے امام حسین، یا امام حسین کربلا سے پہلے امام صادق علیہ السلام، امام باقر، انہوں نے امام جمعہ واجب نہیں ہے جب امام کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے. اور ویسے بھی تخیر ہے اس میں، چاہے نماز جمعہ پڑھے چاہے ظہر. ہاں جب حاضر ہے امام اور مبسوط الید ہے یعنی حکومت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. یہ کہاں پر ہے؟ لا کے دکھائیے مجھے. تاریخ تو حجت نہیں ہے ہمارے لیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. الله عليكم بالسلامة والعافية إن شاء الله.